5ویں پارے کے آغاز میں سورہ النساء ہے۔ یہی مضمون چل رہا ہے، اور اللہ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ نیز خدا نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو وہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سماج کی بنیادی 81 گھر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں انبن ہو تو میاں اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے منصف مقرر کرنے اور صلح کرانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز والدین، قریبی عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ نیز تیمم کے مسائل کا ذکر بھی اسی موقع پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زبانیں مروڑ مروڑ کر خدا کے کلام میں الفاظ اور معانی بدلنے والے علماء کا ذکر ہے، اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں اللہ اور بندوں دونوں کی امانتیں شامل ہیں۔ اس پارے میں سماجی اور حکومتی نظام کے چلانے کا اسلامی طریقہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی، اور پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کر دو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ہمراہ ہوں گے۔ اس پارے میں تحفے اور سلام کے جواب کے آداب بھی بتلائے گئے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر تحفہ پلٹنا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ آگے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں تو اللہ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس پارے میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصہ کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے جبکہ ایک حصے کو نماز ادا کرنا چاہیے، اور جن ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بروقت اور احسن انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت میں ارشاد ہے کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، رب اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنی چالوں سے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے کہ ان کے خدا خود انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے
اور خدا کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ لوگ بیچ میں پڑے لٹکے رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف۔ جس کو اللہ بھٹکا دے تو تم اس کے لیے کبھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اور ایمان والوں سے ارشاد ہے کہ تم اپنے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ارشاد ہے کہ منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اے اللہ تو سب جہانوں کا رب اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں تیرے ان الفاظ کی روشنی میں جو تو نے ہمیں قرآن میں عطا کیے ہیں۔ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ ہمیں اپنی کتاب کی سچائی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے دین کی راہوں پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ان اوصاف سے نواز جو تو نے نکاح کے لیے چنے جانے والے لوگوں میں ذکر کیے ہیں۔ ہمیں باہمی محبت، اخلاص اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرنے کی ہدایت دے۔ ہمیں حسد، جھوٹ اور بدعنوانی سے بچا اور ہمیں صداقت، ایمانداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یتیموں، مسکینوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طاقت عطا فرما۔ ہمیں صلح کرنے کی قوت عطا فرما جب ہمارے درمیان اختلاف ہو۔ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے معاملات کو تیرے رسول کی طرف واپس کر سکیں۔ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ ہمیں منافقین کی چالوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یہ سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما کہ جو تیرے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہماری ہجرت کے حالات کو آسان فرما اور جو لوگ معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمیں اپنی رحمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز، ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ ناظرین، اب سے درخواست ہے کہ ہمارے والدین مجھے اور میرے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برا کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف اس سفر میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔